چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، فقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے عظیم، بہت بڑا، مبارک، بڑی برکتوں والا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں نا تو واقعی وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرما رہے ہیں شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ، مبارکن، برکت والا مہینہ۔ اور پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا وہ شہر الصبر، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا اجر اور بدلہ تو جنت ہوا کرتی ہے۔ وشہر المواساۃ، اور وہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا۔ شہر یزاد فی رزق المؤمن فی، ایسا مہینہ کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے شہر اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے، واوسطہ مغفرت، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وآخرہ عتق من النار، اور آخر کے 10 دن آگ سے آزادی کی ہیں۔ فرمایا واستکثروا فیہ من 4 خصال، تم اس میں 4 باتوں کی بہت کثرت کرنا، یعنی 4 کام بہت زیادہ کرنا۔ اب ذرا بالخصوص اعتکاف میں بیٹھنے والے یا جتنے بھی احباب ہیں وہ ان باتوں کو توجہ سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ 4 کام رمضان مبارک میں تم نے زیادہ کرنے ہیں۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم نے ایک تو لا الہ الا اللہ اس کی شہادت دینی ہے، یعنی بہت پڑھنا ہے اس کو۔ لہذا اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنا چاہیے۔ کثرت سے مراد یہ کہ کم از کم 1000 مرتبہ تو دن میں کریں ہی صحیح، یہ کم سے کم رتبہ ہے۔ ورنہ جو ذکر کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے تو 5000، 7000، 10,000 مرتبہ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگ زندہ ہیں کہ جو رمضان مبارک کے ایک دن میں 40,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک دن میں 40,000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔ تستغفرونہ، دوسری خصلت یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب استغفار کرنا، تو استغفار کی بھی کثرت کریں۔ مثلا پہلے 200 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے تو اب اس کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم مرتبہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں تو پورے دن میں 500 مرتبہ استغفار ہو ہی جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ کریں تو اور بہتر، چونکہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ ان کی کثرت کرو۔ تیسری چیز فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگو۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ اس کی کثرت یہ ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ جب بھی دعا مانگیں اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کریں، نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد، افطاری کے وقت میں جب بھی دعا مانگیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کریں۔ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم آگ سے پناہ مانگیں، تو جہنم سے پناہ مانگیں اور جنت کو طلب کریں۔ یہ 4 کام، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا، استغفار کثرت سے پڑھنا، اور جنت طلب کرنا، اور استغفار پڑھنا، اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو پلائے گا
سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ان کو شربت پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بات اور بتائی گئی حدیث پاک میں کہ اس مہینے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دینی ہوتی ہے۔ بھئی دیکھیں، ہمارے گھر میں جب مہمانوں نے آنا ہوتا ہے نا، تو گھر والے پہلے سے ہی گھر کی صفائی کر کے کمروں کو تیار کر کے منتظر ہوتے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے۔ بالکل اسی طرح امت محمدیہ کے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی ہر رات میں جہنم کو خوشبوؤں کی دھونی دے کے تیار کرتے ہیں، اس کو سجایا جاتا ہے کہ میرے بندے آئیں گے، چنانچہ ان کی الاٹمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے رمضان مبارک کے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت 3 مرتبہ فرماتے ہیں، حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو میں عطا کروں۔ اب اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمائیں، ہے کوئی عطا کرنے والا جس کو عطا کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں نصیب ہو جائیں۔